درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصیبتیں اور بیماریاں ہماری زندگی میں بار بار کیوں آتی ہیں؟ قرآن مقدس میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ دوسری جگہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بیماریوں کے تعلق سے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الْحُمَّى، بخار کو گالی مت دیا کرو۔ بخار آتا ہے، انسان بالکل کمزور سا لگنے لگتا ہے، بار بار بخار ہوتا ہے تو بہت کمزوری سی محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بخار کو گالی مت دو، کیونکہ یہ بخار تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب اگر ہم مصیبت کو دیکھیں اور بیماری کو دیکھیں تو جو بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مومن ہے، اللہ نے دولت ایمان سے نوازا ہے تو ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مصیبت اگر ہمارے گناہوں کے سبب آئی ہیں تو بھی یقیناً صبر کرنے پر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اگر آزمائش کے طور پر آئی ہیں تو بھی یقیناً ہمارے درجات اس سے بلند ہوں گے، چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک جگہ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث کا مضمون ہے کہ بندوں کے مقدر میں کچھ ایسے مقام لکھے ہوتے ہیں کہ جس مرتبے تک، جس منزل تک اس کو اعمال کے ذریعے وہ نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اسے آزماتا ہے، کبھی اس کی جان سے، کبھی اس کے مال سے، کبھی اس کی اولاد سے، پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ صبر دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، پھر وہ مقام پا جاتا ہے جس مقام تک وہ اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا تھا۔ تو المختصر اتنے سے ہمیں اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر مومن کے لیے مصیبت آتی ہے تو بھی اللہ کی مشیت، اس کی حکمت ہے، اور اگر بیماری ہے تب بھی اللہ کی مصلحت، اس کا راز ہے کہ بہت سارے ہمارے گناہ اس سے مٹیں گے یا ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے کسی بھی مصیبت میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور کسی بھی طریقے کی کوئی بیماری ہو تب بھی اس بیماری کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ یا کسی بھی طریقے کے نازیبا کلمات نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری یا تو ہمارے گناہوں کو مٹائے گی یا تو ہمارے درجات کو بلند کرے گی۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی صاف لفظوں میں کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ
دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ اگر انسان کسی بھی طریقے کی کوئی الجھنوں میں مبتلا ہے، کسی طریقے کا کوئی ٹینشن ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا ہے، وہ خود تجربہ کر کے دیکھے، نماز پڑھے، نفلی نماز پڑھ لے، فرائض کے سوا کچھ تسبیح و تحلیل کے ذریعے اپنے مالک کو یاد کر لے، قرآن پڑھنا جانتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر لے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے بیٹھ جائے، یہ ایمان و عقیدہ رکھ کر کہ جو بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے، میں اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کا فرمان ہے، دلوں کا اطمینان تو رب کے ذکر میں ہے، تو جب دل مطمئن ہوگا تو یقینی معنوں میں اس کا دماغ بھی شانت ہوگا، اور جب یہ دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو ساری پریشانیوں سے وہ ہٹ سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ مکمل عقیدہ ہو کہ جو بھی پریشانیاں ہیں دینے والا اللہ ہے اور وہی ہٹائے گا۔ اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرے، دعا کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس پر فضل فرمائے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعائے قنوت اگر نہیں آتی ہے تو اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک اسے یاد نہیں ہوتی ہے اس وقت تک بہتر دعا یہی بتائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہی دعا اس کی جگہ پر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر یہ بھی نہیں آتی ہے تو جو بھی دعا اسے آتی ہے وہ دعا وہاں پڑھ لے، چونکہ دعائے قنوت بھی ایک دعا ہے، اس کے بدل میں سب سے بہتر ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا والی آیت پڑھی جائے، اور اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو اس کے بدل کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، اور کوشش کرے انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ اذان بھی دے اور تکبیر بھی کہے اور نماز پڑھے۔ اگر اذان نہیں دیا ہے تو تکبیر کہہ کے نماز پڑھے، اور اگر ڈائریکٹ پڑھ لیتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان بھی دے اور تکبیر بھی کہے۔ قرآن مقدس میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں کہا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تم ایک دوسرے کا تعاون کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر، گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بے حیائی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہمارا اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کا سبق ہمیں سکھاتا ہے۔ سب سے اوپر ہے انسانیت، پھر اس کے بعد ہے دوسری چیزیں۔ خون کا دینا، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس خون کے ذریعے بہت مشکل میں پڑے ہوئے افراد کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں جب انسان کی زندگی اور موت کے بیچ کشمکش میں ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں اگر اسے خون مل جائے تو بچایا جا سکتا ہے ورنہ مشکل ہے۔ الگ الگ گروپ کے خون ہوتے ہیں، پھر مریض کے گھر والے
اس کے رشتہ دار خون کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب انہیں خون مل جاتا ہے تو ایک طریقے سے بہت زیادہ وہ خوشی کا اظہار، ایسا لگتا ہے انہیں گویا کہ میرا مریض آدھا تو اچھا ہو گیا جو خون مل جاتا ہے۔ جب تک نہیں ملتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ خون ملا، مریض کے پاس لایا، ڈاکٹر نے اسے چڑھایا اور الحمدللہ اسی خون کے سبب وہ صحت مند ہو گیا۔ وہ کون ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے، خوش عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، بد عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو، لیکن سب سے پہلے وہ انسان ہے۔ اس لیے انسان کی جان بچانا بغیر کسی ملت، مذہب، عقیدہ، یہ ساری چیزوں کو دیکھے بغیر سب سے پہلے ضرورت ہے اس کی جان بچانا۔ اور میرے دیے ہوئے خون سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے تو یقینی معنوں میں یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ تو خون ڈونیٹ کا جو کیمپ لگتا ہے، میری معلومات کے مطابق اس میں کہیں بھی خون دینے والا خون کو فروخت نہیں کرتا، خوشی سے دیتا ہے، اور اگر خوشی سے خون ڈونیٹ کیا ہے تو یہ دینا جائز ہے، اور اگر اس کے بدلے میں قیمت کے طور پر 1 روپیہ بھی لیا ہے تو یہ دینا ناجائز ہے، کیونکہ خون کو خوشی سے کسی کی جان بچانے کے لیے تو دیا جا سکتا ہے، خون بیچا نہیں جا سکتا۔ اب یہ چیز آتی ہے کہ حضرت ہم خون جب لینے جاتے ہیں تو ہمیں خریدنا پڑتا ہے، تو یہ بات مسلم ہے کہ ہمارا، آپ کا، کسی کا بھی خون جسم سے نکلنے کے بعد اس میں کچھ ادویات یعنی کچھ دوائیں ڈالی جاتی ہیں، اسے فریزر میں رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، بہت دنوں تک وہ رہتا ہے، اس پر جو خرچ بیٹھتا ہے یہ سارے اخراجات کا وہ پیسہ لیتا ہے، ورنہ حقیقت میں نہ خون بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے۔ اب جان بچانے کے لیے ہم نے خریدا ہے خون، تو کسی کے جسم سے نکال کر ڈائریکٹ اگر لگانا ہے تو لگ جائے گا، لیکن کہیں سے خرید لانا ہوگا تو اب وہ کہاں سے لایا ہے، کتنے دنوں تک رکھا ہے، فریزر میں رکھا، کس طریقے سے وہ انکوائری کے ذریعے اتنا صاف ستھرا ہوا، یہ سارے اخراجات جو اس پر بیٹھتے ہیں اس کی قیمت ہاسپٹل میں ہمیں چکانی پڑتی ہے، اور وہ کچھ کماتے ہوں گے یا ان کا، لیکن ہم دے رہے ہیں تو ہم خون دینے کے وقت قیمت نہیں لے سکتے، خوشی سے دینا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوشی کے طور پر کوئی گفٹ بھی دی جاتی ہے، یہ اگر گفٹ دینے والا خون کی قیمت دیا ہے تو جائز نہیں، اور خوشی سے دیا ہے تو یہ جائز ہے۔ کافی پلایا ہے تو اس کے یا اس کے ساتھ کچھ بسکٹ دیا ہے تو حقیقی معنوں میں یہ اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، یہ اس وقت جو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خون دینے کے بعد 1 کپ کافی اور 1-2 بسکٹ اگر اس کے ساتھ کھا لیا جاتا ہے تو ریکوری جلدی آتی ہے، جو کمزوری کا احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس بنیاد پر کافی دی جاتی ہے، وہاں چائے یا دودھ نہیں دیا جاتا، کچھ بسکٹ کی ٹکری دی جاتی ہے، جو بھی ہے، بہرحال یہ اس کی ضرورت تھی اس لیے دیا گیا ہے، یہ خون کا بدلہ یا خون کی قیمت نہیں ہوتا۔ اور جتنے بھی خون دینے جانے والے ہیں وہ نہ اس لالچ سے گئے ہیں کہ مجھے کافی ملے گی، مجھے گفٹ ملے گی، اگر کوئی ایسی لالچ سے جاتا ہے تو اس کا خون دینا ناجائز ہوگا، اور اگر ایسی کوئی لالچ نہیں ہے، خون کے اس کیمپ کا انتظام کرنے والے اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ پھر سے پڑھیے۔
محرم اور غیر محرم، جسے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے اسے محرم کہتے ہیں۔ جسے نکاح جائز ہوتا ہے اسے غیر محرم کہتے ہیں۔ ایسوں سے یا بے پردہ، وہی بے پردہ، ایک پردے میں رہ کر علم سکھاتا ہے، ایک بغیر پردے کے۔ پردے میں رہ کر علم سکھانا، واٹس ایپ پر ایک گھومتا ہوا میسیج میں بھی دیکھا کہ جس میں حالانکہ حوالہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ سوال تھا کہ کسی نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ حضور، بالغ بچیوں کو کسی عالم کے پاس تعلیم دلانا یہ کیسا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر علم سکھانے والا امام راضی ہو، سیکھنے والی رابعہ بصریہ ہوں، جو علم سکھایا جا رہا ہے وہ قرآن ہو، جس جگہ پر سکھایا جا رہا ہے وہ جگہ خانہ کعبہ ہو، تب بھی جائز نہیں ہے۔ حوالہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے پورے الفاظ یہی ہیں۔ جبکہ حقیقی معنوں میں علم کا سکھانا اور سیکھنا، اگر سکھانے والی عورتیں ہیں، سیکھنے والی بچیاں ہیں تو بہت اچھی بات، لیکن عورتیں اگر وہ سکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو پردے میں رکھ کر بچیوں کو علم سکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو علم مردوں کے پاس ہے وہ عورتوں کے پاس نہیں ہے۔ سیکھنے کے لیے بچیاں جو آتی ہیں، اگرچہ اس میں کچھ کی عمر 12-13 سال بھی ہوگی، لیکن حقیقی معنوں میں وہ اتنے پردے میں آتی ہیں جتنے پردے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ شریعت نے حکم جسم کو ڈھانپے رکھنا، ضرورتاً چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی، پاؤں کا تلوا کھولنے کی اجازت ہے۔ اتنے لباس میں بچیاں مدرسین کے پاس قرآن سیکھنے، دین سیکھنے آتی ہیں، اور اس پر اگر حرمت کا حکم اس دور میں لگا دیا جائے تو بہت ساری بچیاں بغیر علم کے ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں سکھانے کا اتنا مادہ نہیں ہے۔ اور اس دور میں میں یقین سے کہتا ہوں بہت ساری عالمہ نکلتی ہیں، لیکن صحیح طریقے سے ان عالماؤں میں اکثریت کو قرآن صحیح پڑھنا تک نہیں آتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے عالم نکلتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں انہی عالم کو آپ جو عالم ہیں بیٹھا کے قرآن اگر پڑھنا اچھی طریقے سے آپ سنو تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ آج کی تاریخ میں جو ماحول چل رہا ہے، ڈگری مل گئی، لیبل مل گیا، ڈگری ملی نہیں ہے، مولانا کا لیبل تو ہماری قوم دیتی ہے، حافظ کا لیبل تو ہماری قوم دیتی ہے، باپو کا لیبل ہماری قوم دیتی ہے، مفتی کا لیبل ہماری قوم دیتی، یعنی اتنے آسانی سے یہ سرٹی سند مل رہی ہے کہ آج کی تاریخ میں کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داڑھی رکھ لیا، چند سورتیں پڑھ لی، الفاتحہ کہہ لیا، 2-4 جگہ فاتحہ پڑھ دیا، مولانا صاحب ہو گیا، اب اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ بہت پرآشوب ماحول ہے۔ ایسی جگہوں پر حقیقی معنوں میں علم کی سخت ضرورت ہے۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں درس نظامیہ کی 4 جماعت تک علم حاصل کیا، حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان
کہ آستانے کے پاس دارالعلوم امجدیہ گھوسی، وہ ادارہ وہاں ایک لڑکیوں کا کلیت البنات قائم ہے کہ جتنا پردے کا انتظام اس ادارے میں ہے شاید ہی کہیں آپ کو ایسا انتظام ملے۔ لیکن ان بچیوں کو پڑھانے کے لیے اگر اس وقت بھی، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ حقیقی معنوں میں اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو محدث کبیر حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب جیسا عالم اس دور میں ملنا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا انہیں علم سے نوازا ہے، انہی کے ادارے سے، انہی کے قائم کردہ ادارے کلیت البنات میں بچیوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے ہی استاد جاتے تھے، جو بچیوں کو حدیث، تفسیر اور کچھ نحو صرف کی کتابیں، جو سخت کتابیں ہوتی ہیں جو عورتیں نہیں پڑھا سکتی ہیں، ان کتابوں کو یہ علماء دین پڑھانے جاتے تھے۔ ان میں علامہ آل مصطفیٰ صاحب بہترین مفتی ہیں، نام کے نہیں، بہترین مفتی ہیں، وہ بھی پڑھانے جاتے تھے۔ یعنی 3 سے 4 مدرس ان بچیوں کو پڑھانے جاتے تھے، اور پڑھانے کے لیے انتظام کیا تھا؟ بیچ میں پردہ ہے، بچیاں اس طرف، مدرس اس طرف، کتاب پڑھا دیے، سبق دے دیے، سن لیے، چلے آئے۔ تو حقیقی معنوں میں وہ جو میسج کا ذکر میں نے کیا، اگر وہ میسج کسی حوالے سے ہے تو کوئی دے دے، اور اگر حوالے سے نہیں ہے تو قوم کو اس طریقے سے گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال پردے کا انتظام کرتے ہوئے اگر غیر محرم بھی چھوٹی بچیوں کو یا اس عمر کی بڑی ہوئی بچیوں کو دین سکھاتا ہے تو جو سکھا رہا ہے اسے سکھانے دیجیے، اس کے سوا بہت ساری چیزیں ہیں، اس پر نظر کیجیے۔ یہ سوال میں دیکھ رہا تھا، اس سوال کے جواب میں بھائی نے بتایا کہ کسی نے، یعنی الگ خیال والے ہی نے ان کے اوپر میسج بھیجا ہے، دلیل کے طور پر قرآن کی آیت بھی دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے اسی جواب میں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس طریقے سے کہا ہے کہ اس آیت کو بار بار پڑھو، یہی لکھا ہے اس میں، جواب دیکھ لو پھر، سورہ ہجر آیت نمبر 87، وہاں کیا لکھا ہے وہ، پڑھ کے بتاؤ۔ لاؤ ایک آیت کا ترجمہ اس نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 87 یعنی 87۔ کیا کیا ہے؟ ہم نے تم کو بار بار دہرائی جانے والی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ یعنی یہ بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، تو پھر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ شاید اس کا کہنا یہ ہو۔ لیکن یہ آیت دیکھیے، میرے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اور وہ آیت نمبر 87، رب کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ اس نے ترجمہ کیا لکھا ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی آیت اور قرآن عظیم ہم نے دیا ہے۔
آیت میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اللہ فرماتا اے محبوب تحقیق کی ہم نے آپ کو دیا، آتَيْنَاكَ آپ کو دیا، کیا دیا؟ سبع من المثانی، سبع مثانی، سبع مثانی سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے، 7 آیتوں والی سورت، بار بار دہرانا، یہ کون سے لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے، بار بار دہرانا، بار بار پڑھنا، ایسا کوئی لفظ اس آیت میں نہیں ہے، تو پھر اپنی طرف سے یہ لانا، یہ قرآن میں ذاتی کرنا ہے یا نہیں؟ سبع من المثانی، آپ بھی قرآن اٹھا کر، ترجمہ والی قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اگر اس میں یہ ہے کہ بار بار پڑھنے والی ہم نے آیتیں دی، سورت دی، تو آپ مجھ کو پکڑنا۔ جب ایسا ترجمہ ہے ہی نہیں یا ایسا کوئی لفظ نہیں، تو پہلی چیز تو سب سے بڑی جہالت وہ سوال کرنے والے کی یہی ہے، دلیل دینے والے کی خباثت ظاہر ہوتی ہے کہ اسے اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو وہ تیار ہے۔ قرآن میں اتنا ہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اس کا ترجمہ صاف لفظ، اے محبوب ہم نے آپ کو دیا، کیا دیا؟ سبع من المثانی، 7 مثانی۔ سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں؟ ام قرآن ہے، 7 مثانی ہے، کنز ام الکتاب ہے، سورہ فاتحہ ہے، تو اسی نام 7 ناموں میں سے ایک نام 7 مثانی ہے۔ 7 کہتے ہیں 7 کو، مثانی پاکیزہ ہو، اچھی ہو، یعنی 7 مثانی ہی کہہ دیا، دہرانے والی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن عظیم، اگر اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی آیت ہم نے دیا، ٹھیک ہے، تم نے ترجمہ کیا ہے، میں اسی کے حساب سے گفتگو کر لوں۔ بار بار پڑھی جانے والی آیت، رب نے یہ تو نہیں فرمایا ہے کہ بار بار پڑھنا تو نماز میں بھی پڑھو، قرآن جتنا ہو سکے پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھو، سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی بھی آیت پڑھو، کوئی بھی سورت پڑھو، لیکن ہر سورت کا الگ مقام ہے، ہر آیت کا الگ مقام ہے، ہر کلمہ کا الگ مقام ہے، ہر پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اپنا مقام رکھتا ہے۔ اگر یہ آیت میں تمہارا ترجمہ یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی آیت ہم نے 7 آیتیں ہم نے تم کو دیا ہے، تو بار بار پڑھی جانے والی آیتیں آپ جتنا چاہو سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن قرآن سورہ فاتحہ نماز ہی میں پڑھنا ہے، اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا۔ اور اگر ثابت کرنا ہے تو قرآن ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم اسے سنو، وَأَنصِتُوا، چپ رہو۔ رب کہتا ہے سنو اور چپ رہو، تو چپ رہنے کو بھی اللہ کہتا ہے اور سننے کو بھی رب کہتا ہے۔ اب امام تو قرآن پڑھ رہا ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو تمہیں آسان ہو اسے پڑھو، تو امام کو تو پڑھنا ہی ہے، لیکن امام کے پیچھے جو مقتدی ہے اگر اسے بھی پڑھنا ہوتا تو پھر اس آیت کا کیا کرو گے؟ جہاں رب کہتا ہے اسے سنو اور چپ رہو، تو جب ہم پڑھیں گے تو چپ رہنا نہیں ہوگا، جب ہم پڑھیں گے تو امام کیا پڑھتا ہے وہ سننا نہیں ہوگا، اور امام پڑھ رہا ہے اس کی آواز ہمارے کانوں تک آ رہی ہے، تو اس آیت کو کیا کرو گے؟ یہاں تو صاف ہے کہ قرآن پڑھا جائے، کہیں بھی پڑھا جائے، اگر محفل میں کوئی بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ بیٹھ کر سنو یا تو چلے جاؤ، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اگر چند لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو سب آہستہ پڑھیں، وہاں بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تیز آواز سے پڑھتا ہے، دوسرا خاموشی سے پڑھتا ہے، تو تیز آواز سے پڑھنے والا بھی گنہگار ہوگا، خاموشی سے پڑھنے والا بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ نے غور سے سننے اور چپ رہنے کا حکم دیا۔ تو یہ آیت تو عام ہے، باہر بھی نماز میں بھی۔ پھر قرآن مقدس میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے تو کہہ دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، لیکن حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی حدج غیر تمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جس شخص نے بھی نماز پڑھی، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نماز میں اس نے ام قرآن کو نہیں پڑھا۔ ام قرآن یہی سورہ فاتحہ۔ ایک جگہ آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ یہاں آقا فرماتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، تم میں سے جس شخص نے بھی نماز پڑھی اور نماز میں ام قرآن کو نہیں پڑھا، اس نے کیا کیا؟ فہی حدج، اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر آگے کیا ہے؟ غیر تمام، غیر تمام، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نماز مکمل کس سے نہیں ہوتی؟ واجب کے چھوٹنے سے نماز ناقص ہوتی ہے۔ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز واجب الیادہ ہوگی، واجب الیادہ ہوگی۔ نماز میں سجدہ سہو کرنا بھول گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور اس کی روح قبض ہو گئی، اسے ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ اپنی نماز کو دہرا سکے، تو اب اس نماز کے بارے میں اس سے بروز محشر پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے فرض ادا کیا ہے، واجب چھوٹا ہے۔ یہ غیر تمام ہے۔ آقا نے یہ نہیں کہا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، بلکہ صاف لفظوں میں کہا غیر تمام۔ اچھا، اتنا کہنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے کہا یا ابا ہریرہ انا نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ، غور کرنا اس جملے پر، اے ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تب کیا کریں؟ اگر حقیقت میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری تھا تو صحابہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ سب تو پڑھ ہی رہے تھے۔ لیکن سب کا سوال کرنا یا ابا ہریرہ انا نکون من وراء الامام، اے ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تب کیا کریں؟ تب حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا امام کے پیچھے پڑھو یا اکیلے پڑھو سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے، بلکہ اس وقت حضرت ابو ہریرہ کا جواب کیا تھا؟ اقرا بہا فی نفسک، تم اسے اپنے دل میں پڑھو، تم اسے اپنے دل میں پڑھو۔ کیوں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندوں کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دیا ہے۔ اب حدیث اور آگے لمبی ہے، یہیں پر میں اپنی بات
ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آقا نے یہ کہا کہ تم اسے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا تم اسے اپنے دل میں پڑھو۔ دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہا جاتا ہے، رب نے کہا ہے چپ رہو، غور کرو، سنو، تو دل میں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ جو پڑھی جا رہی ہے اس پر غور کرنا، اور دل میں اگر اسے پڑھتے رہنا تو یہ پڑھنا نہیں کہا جائے گا بلکہ غور کرنا کہا جائے گا، اور غور کرنے کا حکم تو رب ہی دیتا ہے۔ تو اس سے بھی صاف لفظوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ یقینی معنوں میں صحابہ کا عمل یہی تھا کہ امام کے پیچھے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ اگر امام کے پیچھے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تو یہاں سوال کرنے کا کوئی مطلب تھا ہی نہیں۔ دوسری چیز، وہ حدیث مبارکہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول آتے ہیں، آقا سے سلام کرتے ہیں، میں مضمون بتا رہا ہوں چونکہ متن پڑھوں گا تو ٹائم لگ جائے گا۔ سلام کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد واپس آئے، آقا سے سلام کیا، پھر آقا نے جواب دیا اور جواب دینے کے ساتھ ہی کہتے ہیں صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی نہیں۔ وہ بغیر کچھ پوچھے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، آقا سے سلام کرتے، آقا نے سلام کا جواب دے کر پھر یہی کہا، پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ راوی کہتے ہیں 3 مرتبہ یا اس سے زائد، پھر راوی وہی صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا میں بار بار نماز پڑھتا ہوں اور آپ کہتے جا نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں، کہتے ہیں آقا مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دو۔ کیا کہا؟ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ۔ تب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب طریقہ سکھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اذا قمت للصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاسباغ الوضوء، اچھا وضو کرنا، واستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف چہرہ کرنا، فکبر، تکبیر کہنا، ثم فقرا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو تمہیں آسان ہو اسے پڑھنا۔ استقبال قبلہ یہ شرط ہے، وضو یہ شرط ہے، پاکی، تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں پھر؟ فقرعوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو تمہیں آسان ہو اسے پڑھنا۔ پھر کہتے ہیں ثم ارکع، پھر رکوع کرنا، حتی تطمئن راکعا، ثم ارفع حتی تطمئن قائما، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر رکوع کرنا یہاں تک کہ تمہیں رکوع میں اطمینان ہو جائے، کھڑے ہونا یہاں تک کہ تمہیں قیام میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تمہیں اٹھنے بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے۔ اسی طریقے سے تم اپنی نماز پوری کرو۔ اب یہاں سارے محققین یہ فرماتے ہیں اگر سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے تو آقا پہلے کہتے، کیونکہ صحابی نے کہا تھا آقا مجھے نماز کا طریقہ سکھا دو، میں بار بار نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی آپ کہتے ہیں پھر سے پڑھو تو مجھے طریقہ سکھاؤ۔ تو جہاں مصطفیٰ نے طریقہ سکھایا ہے وہاں یہی کہا ہے جو تمہیں قرآن میں آسان ہو اسے پڑھو۔ اب یہی حکم ہے، رب کہتا ہے فقرعوا ما تیسر من القرآن، اور مصطفیٰ کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تو قرآن کا حکم ہے جو تمہیں قرآن میں آسان ہو، رب کا حکم ہے جو تمہیں قرآن میں آسان ہو وہ پڑھو، اور مصطفیٰ کا حکم ہے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔ تو جب قرآن کا حکم اور نبی کا فرمان دونوں اکٹھا ہو گئے، ہم عمل کس پر کریں؟ کس پر عمل کریں؟ اگر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کو فرض مانے تو فقرعوا ما تیسر من القرآن کا مطلق ہونا باقی نہیں رہے گا اور قرآن پر زیادتی ہوگی، اور قرآن پر زیادتی یہ جائز نہیں ہے۔ تب امام اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب دونوں فرمان اکٹھا ہو گئے تب اس میں تطبیق اس طریقے سے نکالی جائے گی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب ہے اور مطلق قرات فرض ہے۔ جب مطلق قرات فرض ہے تو کہیں سے بھی قرآن پڑھے گا فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ چھوٹے گا تو واجب ترک ہوگا، اور واجب کے ترک سے نماز میں سجدہ سہو واجب آئے گا۔ اب سورہ فاتحہ رہ گیا واجب، تب جب واجب ہوا
تو یہاں مصطفیٰ نے کہا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے، یہ بھی فرمان ہے۔ جب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہو گیا تو رب کا کہنا ہے فَقْرَؤُوا مَا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو، یہ چپ رہنے کا حکم واجب ہے۔ سنو، یہ قرآن سننے کا حکم واجب ہے، تو یہاں واجب اور سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب، اور پھر مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ حرام ہے، چونکہ قرآن کا حکم وہاں ٹوٹے گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس لیے ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اور جس بھائی نے یہ کہا کہ رب کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں آیت دی، بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، اس کا ترجمہ پیارے یہی ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کیا، اور قرآن عظیم 7 مثانی سے مراد 7 آیتوں والی سورت، اور وہ سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن عظیم سے مراد پورا قرآن ہے۔ اور اب میں سے کسی کو پوچھنا ہے تو پوچھ لے پھر کہ اور آپ کے پہلی رکعت ہی میں آ گیا منہ سے قل اعوذ برب الناس، اب دوسری رکعت میں اگر اس سے اوپر جاتے ہیں تو یہ ترتیب میں خلل ہوگا، ترتیب کے خلاف ہوگا، اور قرآن کو ترتیب سے پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن یہ واجبات قرات سے ہے، واجبات نماز سے نہیں۔ قرآن کو ترتیب سے پڑھنا یہ واجب ہے، اور یہ واجبات قرات سے ہے، واجبات نماز سے نہیں۔ لیکن آپ چونکہ نماز کے اندر پہلی ہی رکعت میں کوئی بھی اسلامی بھائی اس کی زبان سے نکل گیا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب، اگر یہی سنبھل گیا تو فلک بھی کہہ سکتا ہے، لیکن جب ناس کہہ دیا تو پلٹ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے وہ پڑھو جو تمہیں آسان ہو۔ تو ظاہر بات ہے میری منہ پر جو میری زبان پہ جو کلمہ آیا وہی آیا جو آسان تھا، تو اب میں اس سے پلٹ نہیں سکتا، اب مجھے پوری سورہ ناس ہی پڑھنا ہے۔ اب پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دیا، تو اب دوسری رکعت میں اگر قل اعوذ برب الفلق پڑھتا ہے تو جان بوجھ کر ترتیب کو الٹنا ہوگا، اور جان بوجھ کر ترتیب کو الٹنے والا اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن واجبات قرات چھوٹ رہا ہے، اس لیے گنہگار ہوگا۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ 4 کی چاروں رکعت میں قل اعوذ برب الناس ہی پڑھے، اور ایک سورت کا ہر رکعت میں تکرار کرنے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، الحمدللہ نماز ہو جائے گی۔ اسی سورت کو چاروں رکعت میں پڑھنا ہے، اس سے اوپر والی نہیں پڑھنا۔ اگر اس کے اوپر والی پڑھ دیتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر ترتیب پلٹا ہے، اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، اور یہ گناہ نماز میں کوئی خلل نہیں ڈالے گا۔ گناہ تو بہرحال گناہ ہے، اس لیے بچنا چاہیے، پلٹنا نہیں ہے، جو پڑھ دیے وہی پڑھنا ہے۔ یہ دور فتنے کا دور ہے، بہرحال بچنا آج کی تاریخ میں تو پھر ایک ہی صورت ہوگی کہ عورت کی طریقے سے گھر میں بیٹھ جائے، یا باہر نکلے تو برقع لگا کے نکلے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہرحال فتنہ شدید ہے، ہمیں ہر جگہ، بازار میں بھی ہم بچ نہیں سکتے، محلے میں بھی بچ نہیں سکتے، ہمیں ہر جگہ ان خطرات کا سامنا تو کرنا ہی ہے۔ اور رہا مسئلہ کالج میں، آفسوں میں، دکانوں میں، ہر جگہ یہ فتنہ ہے، تو اپنے دل پہ کنٹرول، نظر کو بری چیزوں سے بچانا، غلط خیالات سے بچانا، یہی ساری چیز کر کے اپنا کام نکالو، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔
کیونکہ نظر کا زنا بری نظر سے دیکھنا، دل کا زنا غلط خیال آنا، کان کا زنا گندی چیز سننا، ناک کا زنا بری چیز کا سونگھنا، یہ ساری چیزوں کا زنا، ہاتھ کا زنا کسی بری چیز کا پکڑنا، پیر کا زنا گندی جگہوں پر جانا، سب کا زنا ہے۔ اور یہ زنا ایسا ہے جو اصل زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں کنٹرول رکھنا ہے، جہاں تک ہو سکے ہم اپنے دل پر قابو رکھیں۔ ایسے غلط خیال آئے تو اللہ عز و جل کی شیطان سے پناہ مانگیں۔ اور اس کے سوا اگر ہم کہیں گے تو کالج بھی چھوڑنا ہوگا، دکان بھی چھوڑنی ہوگی، بازار بھی چھوڑنا ہوگا، ایک ہی راستہ ہوگا، گھر میں برقع لگا کے بیٹھ جاؤ۔ بہرحال نظر کو بچائیں، جہاں تک ہو سکے برے خیالات وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو، کیونکہ ٹائم ہو جائے گا، صوفی ازم اور حضرت کے بارے میں جو بھی ہے سوال لکھ کے دے دینا، اگلے جمعہ کو انشاءاللہ۔ چھوٹا کوئی سوال ہو تو پوچھ لو، نہیں تو ٹائم ہو گیا، بہت ٹائم لیں گے تو پھر صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔